جی ڈاکٹر شبانہ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اکثر لوگوں کو کہا بھی جاتا ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا، اپنی مینٹل ڈائٹ کا خیال رکھیں، تو یہ مینٹل ڈائٹ، مینٹل ہیلتھ آخر ہے کیا، اور لوگ اپنی اس مینٹل ہیلتھ کا، ڈائٹ کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو ابھی یہ کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے آپ سے سیلف ٹاک کرنی ہے. یہ والی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کہ سب سے پہلے سیلف پروٹیکشن، کہ آپ نے اپنی مینٹل ڈائٹ جی باہر سے جو منفی بات آ رہی ہے، جو باڈی شیمنگ کی بات آ رہی ہے، اس کو آپ نے بلاک کر دینا ہے. نمبر 1، آپ نے باہر کی جو غلط انرجی، غلط ویو لینتھ آ رہی ہے، اس کو بلاک کریں. دوسری چیز کہ آپ کو یہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ کچھ چیزیں میری لائف میں ایسی ہیں جو میں کام کر کے بہتر کر سکتا ہوں، ڈاکٹر کچھ شبانہ چیزیں میں کچھ ایسی ہیں ایڈ جو کروں گی کہ یہاں پر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیلف ٹاک کی آپ نے بات کی وچ از کوائٹ مطلب بہترین بات ہے، لیکن کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو پھر عادت ہو جاتی سیلف ٹاک کی، اور وہ کوئی اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو میں اسٹوپڈ اس ہے، کو اپنے آپ سے ایکسپلین، باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس کو. جی می نہیں ٹائم وہ میں کیا کریں نا، اسکیزوفرینیا والا سیلف اکیلے ٹاک میں وہ کریں. سیلف ٹاک کے 2 درجات ہیں، ایک اسکیزوفرینیا میں چلا جاتا ہے، ایک سیلف ٹاک ٹو موٹیویٹ یور سیلف اینڈ ٹو گیو یور سیلف پھر وہی کوکنگ بات آ جاتی ہے اسٹیٹمنٹس. نا، لوگ کیا کہیں گے، کسی نے جی دیکھ جی لیا تو. ڈاکٹر شبانہ. جی ایک پلیز منٹ کہیے. میں آپ کو، ہاں جی، آپ نے ڈائگنوز کر لیا. دوسرا سٹیپ یہ ہو گیا جی، آپ نے ان کو انٹروین کر کے بتایا کہ کچھ چیزیں جو ہے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. جو چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کے اندر ایکسیپٹنس آنی چاہیے. جب آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے ایکٹ کرنا ہے. تو اس میں ایکشن کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ نے نیگیٹیوٹی کو بلاک کرنا ہے، اور پازیٹیوٹی کے اندر آ جاتا ہے سیلف ٹاک. سیلف ٹاک میں آ جاتا ہے سیلف پریز، کہ آپ نے پورا فریم جو ہے اس کو ریفریز کر دینا ہے. کہ اب جس طرح سے وہ کتنی اچھی بات کر رہے تھے سر کہ بھئی آپ نے یہ سوچا کہ میں نے یہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ. میں نے اپنے کیریکٹر کی انٹیگریٹی کو دیکھنا ہے، میں نے اپنی پازیٹیو چیزیں دیکھنا ہے کہ میں اتنا اچھا بولتا ہوں، میں اتنا اچھے اور کام کرتا ہوں. جیسے جیسے آپ اپنے آپ سے سیلف ٹاک کرتے رہیں گے، اور یہ باقاعدہ ایک ایکشن اورینٹڈ آپ ان کو اسٹریٹجی دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس کیسے آئے گا. صرف باتوں تک نہیں، یہ چیزیں آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہیں. صبح اٹھ کے یا شام کو آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے بات کرنی ہے. جو چیزیں اگر بچپن میں ماں باپ نے نہیں دی تھی، یہ چیزیں آپ اپنے اوپر کام کریں گے. اپنی انمیٹ نیڈز جو ہیں وہ کسی اور سے نہیں آپ پوری کروائیں گے، اپنے میاں سے یا اپنے بچوں سے. آپ خود اس سے بات کریں گے کہ میں اچھی لگتی ہوں، میرے اندر یہ کانفیڈنس ہے. بہت بہترین، جو بھی ویری آپ نائس، اپنے رائٹ. دماغ کے اندر انرجی کو، وائبریشن کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ چیز آپ بات کرتے جائیں گے. آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ آپ کو خود ہی یقین ہونا پڑے گا. اگر کوئی آپ جس طرح سے لوگوں کی نیگیٹیوٹی بات سنتے ہیں تو اس پہ بھی تو یقین ہو جاتا ہے نا کہ شاید میرا رنگ کالا ہے، شاید میں قد چھوٹا ہے. تو اسی طرح ہی ان رائٹ، نیگیٹیوٹیز کو ہٹا کے آپ نے روز بات کرنی ہے اپنے آپ سے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے سسٹین کر ڈاکٹر سکیں شبانہ، گے آپ بالکل ٹھیک، اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. جس طرح رابعہ نے کہا کہ مینٹل ڈائٹ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم فزیکلی تو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مینٹل پیس از ابو آل ایک آ جاتی ہے ایلیمنٹ. آپ پتہ ہے مینٹل ڈائٹ کو کس طرح سے مینٹین کیا دیکھیں جا سکتا ہے؟ اس میں پھر ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے. یعنی مینٹل ڈائٹ کو بھی ہم ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہی خواتین اپنی پرفارم کر مینٹل ڈائٹ سکتے کو ہیں. کیسے مینٹین وہ جو رکھیں؟ سیلف سجیشن ہے، خود کو یہ کہنا، وہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ آپ چیخ چیخ کے گلی بازاروں میں کپڑے پھاڑ کے کہنا شروع کر دیں سیلف سجیشن کی شکل میں. وہ تو آپ کی ہر وقت چل رہی ہوتی ہے. ایک کنورزیشن ہے جو آپ کوئی نہیں سنائی کسی کو دے رہی، لیکن آپ اپنے ساتھ بات چیت تو ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ میں ہوں، اور میری ایک اہمیت ہے، اور میری ایک ورث ہے، اور میری ایک ویلیو ہے، اور میں کوئی ایسا نہیں ہوں جس کو نظر انداز کیا جا سکے، اور اللہ نے مجھے ایسے ہی پیدا نہیں کیا. اب جو سجیشنز ہیں وہ بے شمار بنی بنائی بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی. یہ کئی چینلز ہیں جنہوں نے بڑی بڑی اچھی آڈیوز بنائی ہوئی ہیں میوزک کے ساتھ، جن کو صرف کان پہ لگائیں، آپ سنیں، واک کرتے سن لیں، سونے سے پہلے سن لیں. آپ خود اپنے لیے بھی بنا سکتے ہیں. آپ کا سب کانشیس جو ہے رات سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد بڑا اچھا ریسیو کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. پھر میرا خیال یہ ہے کہ ڈیلی کچھ پازیٹیو کانٹینٹ پڑھنا چاہیے. دوسروں کی لائف کی سٹرگل کی سٹوریز، آٹو بایوگرافیز، بایوگرافیز یہ پڑھنی چاہیے. ایسی چیزیں، ایسا کانٹینٹ پڑھنا چاہیے جس سے آپ کو ہوپ ملے، آپ کو امید ملے. پھر ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے جن میں آپ سے زیادہ امید ہے، جن میں آپ سے زیادہ اعتماد ہے. لیکن آج کل تو لوگ اپنے می ٹائم میں سوشل میڈیا میں جا کے سٹاکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. بس دیکھیں یہ ایک یعنی کہہ لیجئے کہ یہ بھی ایک آپشن ہے. اس کا بھی زیادہ استعمال obsession ہے تو آپ کے لیے بڑے چیلنج ہیں. آپ اپنے پھر سیلف لو کو ایکٹیو کرتے ہوئے آپ چھوڑ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی کہتا ہے جی میں چینی نہیں لیتا, اب اس کا مطلب وہ کانشیس ہے, یہ ایک سیلف لو کا سائن ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی بیکری آئٹم میں نہیں لیتا جی, میں ذرا کانشیس ہوں, اچھا لگتا ہے. بڑے لوگ ایسے تو وہ کہتے ہیں ہم نے گاڑی میں اپنا ٹریک سوٹ رکھا ہوا ہے, جوگرز رکھے ہوئے ہیں, اور ہم روز واک لازمی کرتے ہیں. اب جیسے سیلف لو ٹیکنیکس جو آپ بتا رہے ہیں یہی تو چاہیے ہمیں, اور سیلف لو ٹیکنیکس اور یہ جو جیسے کہہ دیں کہ ٹپس ہیں, اپنے لائف اسٹائل میں ایسی کون سی تبدیلیاں لے کر آنی چاہیے جس سے آپ کا سیلف جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا وہیں پر میں اختتام کروں گا. اگر آپ کی لائف میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے تو پھر آپ کی لائف میں کوئی سیلف لو نہیں. آپ اگر اٹھ کے پارک میں نہیں جا سکتے, آپ جم تک نہیں جا سکتے, آپ کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے, آپ کتاب نہیں پڑھ, یہ کرنے والا کام ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سیلف لو مجھے ہے اور کوئی میرے حصے کا کام کرے, تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے سیلف لو کے لیے خود اٹھتے ہیں, خود آپ جیسے میں نے کہا کچھ سلیکٹ کرتے ہیں, کچھ ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ جی آئی ایم سوری, یہ میں افورڈ کر سکتا ہوں, یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو آپ کبھی اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلا لیتے ہیں, کبھی چادر بڑی بھی کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر مجھے ایک اڈیپٹیبلٹی کے ذریعے کچھ بدلنا ہے, اپنے اندر بدلنا ہے. یہ میرا, کیونکہ یہاں ٹائم اکثر ختم ہو جاتا ہے, میں نے نکلنا ہوتا ہے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سیلف لو کو ہمیں گھروں میں بچوں کو سکھانا چاہیے, بالکل بیٹیوں کو سکھانا چاہیے, سکولز میں بچوں کو سکھانا چاہیے, تاکہ ایک ایسی نسل تیار ہو سکے جو اس کانسیپٹ سے جسے سیلف لو کہتے ہیں واقف ہو, اور زیادہ افیکٹو مؤثر نسل ہو. اور ہمیں یہ تمیز بھی سیکھ لینی چاہیے کہ سیلفشنس جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے. سیلف لو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, بڑی محترم چیز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر جی ایڈ کرتے ہیں, آپ کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کریں گے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو میری سہیلی. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے. میرا نام ثنا ہے اور میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تقریباً 6 مہینے ہو گئے, تب سے سسرال کی خدمت اور دعوتوں کی وجہ سے مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا, جبکہ میرے ہسبینڈ بھی مجھے کہتے ہیں کہ اپنے لیے ٹائم نکال کرو, اپنا خیال رکھا کرو. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں, کیونکہ اتنے کام ہوتے ہیں اور اتنی دعوتیں ہوتی ہیں, ان کے کھانے بناتی ہوں میں, تو اس وجہ سے مجھے اپنے لیے بالکل ٹائم نہیں ملتا. مجھے بتائیں میں کیسے نکالوں اپنے لیے ٹائم. جی جی قاسم صاحب آپ بتائیں. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ, میں تو ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سے بڑا متاثر ہوا ہوں. ہر دفعہ ہم کو قابل شخص یہاں آیا ہوتا ہے, اور ڈاکٹر شبانہ مفتی سے بھی سیکھتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب تو ڈاکٹر صاحبہ دیں. شکریہ جی. بیسیکلی آپ کیا چاہتی ہو, آپ کا پریفرنس کیا ہے؟ جی آپ کال پہ موجود ہیں؟ نہیں. جی جی چلیں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر خوش رہنا چاہتی ہیں, اور وہ اگر اپنے آپ کو جو پارٹیز کے لیے جب تیار کرتی ہیں تو وہ بھی تو تیار اپنا مائنڈ کرتی ہیں. اف شی از انجوائنگ اوور دیئر, اف شی از, کالر کہتی ہیں کہ جو دعوتیں ان کے گھر پر ہو رہی ہے ان کے لیے کھانے بناتی ہیں وہ دعوتوں کے لیے, اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے گھریلو جو ہاؤس. تو یہ جو ان کا ہسبینڈ کہہ رہا ہے, بیسیکلی تو جو ان کا ہسبینڈ کہہ رہا ہے ان کو کہ تمہیں اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے, تو سب سے پہلے ان کو اپنے ہسبینڈ کو ٹائم نکال کے ان سے بات کرنی چاہیے کہ ناؤ یو گائیڈ, بیکاز ہی از دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو ریپرزینٹ ہر ان دا فیملی. ٹھیک, تب اس کو ان کو اپروچ کرنا چاہیے کہ چلو آپ گائیڈ کرو. بیکاز سم ٹائمز ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگلے بندہ, کیونکہ جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے سب سے پہلے تو اس کی ڈیمانڈ, پھر باقی ساری فیملی کی بھی ڈیمانڈ ہے. ہم نے جب ایک اپنے کلچر میں موو کرنا ہے تو ہم نے بیلنس کے ساتھ چلنا ہے. جس کو جو چیز پسند آ رہی ہے وہ پھر وہ کروائے بھی. یو ہیو سم ٹائمز یو ہیو ٹو پٹ رسپانسبلٹی آن دا ادر پرسن. سارا کچھ یہی نہیں کر سکتی, اور پلس اس کو اگر اس کے اندر اگر یہ خواہش ہے دیٹ شی وانٹ ٹو پروو ہر سیلف, اور جو بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ تم یہ کھانا پکا دو, میں کر دیتی ہوں, بیکاز جب نئی نئی دلہن یا بہوئیں ہوتی ہیں نا, ان کو ہر چیز, ہر رسپانسبلٹی لینے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے, بیکاز دے وانٹ ٹو میک اے اسپیس ان دا فیملی نا, تو وہ اس لیے کہتی ہیں انکار نہیں کرنا. تو میرے خیال میں اتنی ہی رسپانسبلٹی لینی چاہیے جو آپ کنٹینیو کر سکیں. یہ بھی آپ کی سیلفشنس نہیں ہے کہ آپ کسی کو انکار کر رہی ہیں. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بالکل دبانا نہیں ہوتا, ہم نے اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے, اور اس جگہ بنانے کے لیے صرف کھانا پکانا اور ٹیبل سجانا از ناٹ دا اونلی تھنگ. اس کو اپنے ہسبینڈ کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی میں کس طرح سے اس کو چیزوں کو مینٹین کروں, اینڈ اف یو وانٹ اینی تھنگ دین سپورٹ می. بالکل. ڈاکٹر شبانہ,
जी जी डॉक्टर शबाना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ ख़वातीन होती हैं, उनकी बड़ी गिविंग नेचर होती है, वो अपने आप को बड़े आराम से सरेंडर कर देती हैं और इस सब में उनका सेल्फ लव कहीं ना कहीं खो जाता है, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगी, क्या कहेंगी उनके हवाले से? जी सॉरी मेरा जी थोड़ा सा मेरा रिसेप्शन का मसला आ रहा था। जी 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 आपका क्वेश्चन, आई एम सॉरी, कुड यू रिपीट योरसेल्फ? डॉक्टर शबाना, मैं आपसे पूछ रही थी कि कुछ ख़वातीन होती हैं, उनकी बड़ी गिविंग नेचर होती है, वो अपने आप को बड़े आराम से सरेंडर कर देती है और उसके बीच में उनका सेल्फ लव कहीं ना कहीं खो जाता है, तो आप उनको क्या गाइड करेंगी, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? देखिए हमारे जो माशरे के अंदर आ जाता है ना, जिस तरह अभी कोई बात भी कर रहा था, तबकात के डिफरेंसेस आ जाते हैं कि एक सर्टेन तबके की औरत का डिफरेंट ब्रॉटअप है, डिफरेंट उसका स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो उस तरह से अपने लिए नहीं खड़ी हो सकती जिस तरह के एक एजुकेटेड औरत या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये बहुत फर्क पड़ता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो अपने लिए खड़ा हो सकती है, चैलेंज को बर्दाश्त कर सकती है। तो ओवरऑल अगर सिर्फ जनरलाइज आप किसी को ये टर्म्स दे दें कि भाई उन्होंने अपने लिए क्या करना है, दे हैव टू बी क्रिएटिव। अब क्रिएटिविटी का ये मतलब हो गया कि जिस तरह से मेरा ख्याल है, मेरा ड्रॉप होने से पहले, जो लिंक ड्रॉप होने से पहले बात हो रही थी कि एक खातून ने पूछा था जी कि मुझे टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज का, तो अब तो इतना ज्यादा आपकी एक्टिविटीज आ गई हुई हैं कि हम वॉल पिलाटिस की बात बिल्कुल ठीक करते बात हैं, की आपने डॉक्टर हम शबाना, अपने मैं यहाँ पे ऐड कमरे में रख करूँगी। सकते हैं। एक जी कॉलर ने कोई भी अभी वेट यही लिफ्टिंग। गिला किया था कि उनकी शादी को 6 महीने हुए हैं और उनको घर में जो दावतें होती है उनके खाने बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, और उनके हस्बैंड का भी ये गिला जी है कि अपने लिए टाइम निकाला करो। तो आप जी इनको क्या उस सजेस्ट करेंगे और गाइड करेंगी? जी रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं, इसमें कितना कम्युनिकेशन है। जिस तरह से मेरा ख्याल वो कह रहे थे कि अपने हस्बैंड से अगर वो कम्युनिकेट करके बात करती हैं कि भी तुम्हें क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए, और फिर वो मिडल ग्राउंड ढूंढ लें। लेकिन समटाइम्स जो है अगला बंदा आपकी बात नहीं सुनता, आपने ही काम करना है, आप ही के अंदर एतमाद होना चाहिए, आपने अपने लिए बेहतर क्या रास्ता ढूंढना है बगैर डिसरप्टिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ये नहीं है कि आप खड़े हो जाएं और तीली से जो है पूरा, जो माचिस से पूरा जंगल को आग लगा दें। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आ जाएगी कि मिडिल ग्राउंड ढूंढते हुए, सेल्फ लव करते हुए आपने ऐसी ग्राउंड ढूंढनी है जहाँ पे आप सोच लें कि ये 10-15 मिनट इन बिटवीन मैंने खाने के दरमियान ये करना है। कोई प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढें जहां पे आपको ये पता चले कि मैं टाइम को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, सोने से पहले मैं अपनी स्किन केयर कैसे कर सकती हूँ, उठने के बाद। एक स्ट्रगल उनकी ये चल रही है रिलेशनशिप की, दूसरी स्ट्रगल चल रही है अपने साथ कि मैंने अपने लिए बेस्ट क्या ढूंढना है। तो उसमें पूरा पैकेज हालात को समझते हुए आ जाएगा। तो एक ही चीज आप हर एक को जनरलाइज तो नहीं कर सकेंगे ना, कि वो घर में जो है वो लड़ाई डाल दे। तो एक सर्टेन तबके का ये चैलेंजेस होंगे जहां पे उनको क्रिएटिव होके टाइम को मैनेज करके अपना देखना पड़ेगा कि मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ अपनी बाउंड्रीज को अपने अंदर रहते हुए। तो ये जिस तरह से वो कह रहे थे कि यू हैव टू सी कि व्हाट कैन यू डू डिलीवर बेस्ट इन योर सिचुएशन। ठीक ठीक। जब आपसे बात करते हैं, ये बताएं, सेल्फ लव और खुद पसंदी की जब हम बात करते हैं तो इसमें औरतों को इतना खास शऊर नहीं है, तो हम उनको किस तरह से अवेयरनेस करें, एजुकेट कैसे करें जब यूथ और यंग फीमेल्स की बात करते हैं? मैं यही, अभी जब हमारी सब लोगों की बात हो रही थी तो यही सोच रही थी कि हम जब टिप्स की बात करते हैं, हम जब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, कि अब ये रियलाइजेशन आ गई है कि होना चाहिए, मी टाइम भी होना चाहिए और फिर सेल्फ लव भी होना चाहिए, सेल्फ केयर होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो एक शू जो है ना वो सबको फिट नहीं आ सकता। हर एक की जो नीड्स हैं उसकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, हर एक की नीड्स डिफरेंट हैं। फिर जनरेशन का गैप भी तो है ना, आप जनरेशन्स को देखें। जैसे आप बात कर रही थी ख़वातीन जिनको गिव इन करने की बहुत आदत होती है और इस सारे सफ़र में वो अपने आप को कहीं खो